الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کریم علیہ السلام کی دعاؤں کی شان قبولیت کا تذکرہ کل سے شروع کیا تھا۔ آئیے آج دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ تو ہادی برحق فیاض دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دعا نے جو سرفراز کیا اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ خالی تھے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اخوت یعنی بھائی چارہ کا جو رشتہ قائم کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا اسلامی بھائی غربت میں مبتلا ہے تو جذبہ ایثار ان کے دل میں موجزن ہو گیا اور نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف میری دو بیویاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کو دونوں میں سے پسند ہو ایک کو میں طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں اور آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میں اور آپ میرا سارا مال جتنا بھی ہے آدھا آدھا ہم بانٹ لیں تاکہ آپ کی تنگ دستی کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ فیاضانہ پیشکش سنی تو کہا لا حاجت لی فی ذالک بارک اللہ فی زوجیتک زوجاتیک و مالک۔ میرے بھائی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری دونوں بیویوں میں برکت دے اور تیرے مال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ آپ کو بازار کا راستہ بتا دیا گیا، آپ ہر روز وہاں جاتے اور کاروبار کرتے۔ ابھی قلیل عرصہ گزرا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کے پاس کثیر مقدار میں مال جمع ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے میری اب یہ حالت ہے، اگر میں پتھر اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ توقع ہوتی ہے حضور کی دعا کی برکت سے مجھے اس کے نیچے سے سونا ملے گا۔ اور جب 31 یا 32 ہجری میں آپ نے اس دار فانی سے رخصتی فرمائی، رحلت فرمائی، تو جو ترکہ چھوڑا، بچا ہوا مال چھوڑا، اس کی ایک جھلک آپ سماعت فرمائیں۔ سونا ایک جگہ جمع تھا، وارثوں میں اس کو تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑوں سے اسے کاٹنا پڑا، اور جو لوگ کلہاڑے مار مار کر اس سونے کے ٹکڑے کر رہے تھے، کثرت کار کی وجہ سے ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے، چھالے پڑ گئے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، تجا ایک بھی نہیں تھی، ہر ایک کو اس 80 ہزار حصہ میں ملے، 80 ہزار اس وقت کے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، با اولاد ہو، تو اس کی بیوی ایک ہو یا زیادہ، اس طرح سے اسے 8واں حصہ ملتا ہے۔ آپ کی 4 ازواج تھیں، چاروں کو آپ کی جائیداد کا 8واں حصہ ملا، اور 8ویں حصہ کا 4 80 ہزار ہے۔ بعض روایات میں ان چاروں میں سے ہر ایک کو 1 لاکھ حصہ ملا، بلکہ آپ کی ایک رفیقہ حیات نے وراثت میں ملنے والے حصہ کو 10,000 دینار میں فروخت بھی کر دیا۔
عزیزان گرامی قدر، آپ کے وصال سے پہلے یہ وصیت تھی، 1000 گھوڑے، 50,000 دینار اللہ کے راستے میں دیے جائیں۔ آپ کا ایک باغ تھا، اس کو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، اپنی ماں امہات المومنین کے لیے وصیت کیا۔ یہ باغ 4 لاکھ میں فروخت ہوا، اس وقت کا لاکھ، حساب لگا لیں۔ آپ نے فرمایا مجاہدین بدر میں سے جو بدری زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 اشرفی دی جائے۔ اس وقت 100 مجاہدین جو بدر تھے میں بچے ہوئے تھے، وہ حیات تھے، ہر ایک نے اپنا حصہ لیا، ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ یہ سب صدقات ان صدقات کے علاوہ ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ وہ یوں ہیں، آپ نے ایک روز 30 غلام آزاد کیے اور ایک قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر سامان خورنوش کے علاوہ کئی اشیاء لدی ہوئی تھیں، ان اونٹوں کو ان کے پلانوں اور سامان سمیت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور یہ آدھا 4000 دینار تھے۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے 40,000 دینار درم، 40,000 درم چھوٹا ہوتا ہے، راہ خدا میں صدقہ کیے۔ کچھ عرصہ بعد 40,000 دینار راہ خدا میں صدقہ کر دیے، سبحان اللہ۔ پھر 500 گھوڑے، ایک گھوڑے کی قیمت ہے کہ اعلیٰ نسل، عربی نسل گھوڑے اور جہاد کے گھوڑے، پھر 500 گھوڑے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ پھر کچھ عرصہ بعد 500 اونٹ مجاہدین کی سواری کے لیے پیش کی۔ ایک اونٹ کی قیمت موجودہ لگا لیں آپ، پھر 500 سے ضرب دے لیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بھی مروی ہے، ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے جان نثار صحابہ کو راہ خدا میں صدقہ کی ترغیب دی تو آپ 4000 دینار جھولی میں بھر کر لائے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 8000 دینار تھے، انہی سے 4000 دینار اپنے کریم رب کو بطور قرض دیے اور 4000 دینار اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جب اپنے غلام کی اس فیاضی کو دیکھا اور اظہار کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، بارک اللہ لک فیما آتیت و فیما امسکت، اے عبد الرحمن بن عوف، جو تو نے راہ خدا میں دیا ہے اور جو تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے بچا رکھا ہے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے نوازے۔ ذہنی داخلان السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 169۔ اللہ تعالیٰ جیسے آج کل سیلاب ہے، خدارا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں، اس وقت ان لوگوں پہ مصیبت بنی ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے زراعت کرتے ہیں، ہمارے لیے اناج اگاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، ان لوگوں کے ڈنگر، مال، مویشی، بچے سب ڈوب گئے ہیں، اور جو بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم حضرت عبد الرحمن عوف کی طرح ان کے لیے یہ صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کو بھجوائیں، کسی بھی جماعت کو آپ دے دیں۔ عام طور سے دینی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ٹھیک پہنچاتی ہیں، جتنی بھی ہیں وہ ایسے مال ٹھیک جگہ پہنچاتی ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ شرعی وہ یہ ہے کہ ان کے جو کارندے ہیں، عاملین جنہیں قرآن مجید نے کہا ہے، اگر وہ اس میں سے ان کی تنخواہ، گھر کا خرچہ، بیوی بچوں کا خرچہ جماعت دیتی ہے تو وہ درست ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ درست ہے،
اور جو جماعت کا مین لیڈر ہے، امیر ہے، اگر وہ بھی اپنی ضروریات زندگی کے لیے لے لیتا ہے تو وہ درست ہے، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ ان دنوں میں درست ہے۔ ویسے دین سے روزی کمانا بہت جو ہے منع کیا گیا ہے، منع ہے، ذریعہ معاشق نہ ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ بھی اس میدان میں آئے ہیں، چاہے وہ دینی جماعت سے ان کا تعلق ہے یا نہیں تعلق ہے، وہ جتنے دن ان کی محنت کرتے ہیں اتنے دنوں کا خرچہ لے سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔